حمیل مہدوی صاحب، یہ باقاعدہ میں نے یہ آرگیومنٹ خود سنا ہے، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو فنی لگے کہ بھائی یہ جو کچھ نشے کے کچھ جدید ذرائع ہیں یا طریقے ہیں، آئس ہے تو فلاں ہے، کہ جی یہ حرام نہیں ہے، چونکہ جناب حرام تو شراب کے بارے میں ہے کہ شراب حرام، یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ لکوڈ شراب جس کو کہتے ہیں وہ حرام ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے. تو آپ بتائیے گا اس میں. کل مسکر حرام، ہر نشہ آور شے حرام ہے. جس کا نشہ اس میں وہ کہتے ہیں جی نشہ تو لوگوں کو چائے کا نشہ بھی ہوتا ہے، جیسے کیا وہ تو حرام نہیں ہے، یہ میں نے جب سنا ہے. جی وہ جو چائے کا نشہ ہے وہ آپ کے بدن کے لیے ویسے نقصان دہ نہیں ہے کہ جیسے اس آئس کا نشہ ہے. رائٹ. چائے پینے والا اپنی عقل کو زائل نہیں کر دیتا. ہاں صحیح. وہ نشہ کہ جس سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے. ہاں ہاں. اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو خود ہوش ہی نہیں رہتا کئی مرتبہ کہ وہ کہاں ہے، ہاں. کس کیفیت میں ہے، حتیٰ یہ کہ اس نے کون سا لباس پہنا ہے، پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا، اور وہ کیا کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن ورلڈ میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو منڈے ٹو فرائیڈے بڑے جینٹل مین ہیں 9 to 5. جب آپ اس کو ویکینڈ پہ دیکھیں گے کسی کلب کے باہر تو پتا چلے گا کہ یہ کیسا انسان ہے. تو وہ اس لیے کہ اس پہ وہ نشہ غالب ہے کہ اس کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں کون سی پروفیشنل جاب کر رہا ہوں. وہاں پر آپ کو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واقعا حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں شراب کو حرام کیا ہے. صحیح ہے. بالکل صحیح حرام کیا، اس لیے کہ انسان کو تمیز ہی نہیں رہتی. اور واقعا جو یزید ملعون کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ محرم خواتین کی بھی جو ہے اس کو پھر تمیز نہیں رہی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شراب کا نشہ اتنا غالب ہو جاتا تھا. تو شراب نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. باقی جو مثلا چرس وغیرہ ہے وہ نجس نہیں ہے، یعنی ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس نہیں ہو جائے گا، لیکن حرام ہے اس لیے کہ اس میں نشہ ہے. ٹھیک. وہ نشہ کہ انسان کی عقل کو زائل کر دے، صحیح ہے، وہ جائز نہیں ہے. اور ٹھیک ہے. اس میں مفتی صاحب یہی بات ہے، باقی شراب کے علاوہ باقی بالکل ایسا ہی ہے.